نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، خواتین اہل سنت، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. معزز حاضرین، سامعین، آج کی یہ مجلس ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق ہے. یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت اور خصوصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو خصوصیت سرکار کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو نہیں مل سکی. معراج یہ ہمارے پیغمبر حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت یعنی خصائص کبریٰ میں سے. خصائص کبریٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو بہت سی خصوصیتیں عطا فرمائی، اور جتنی خصوصیتیں سارے انبیاء کو عطا فرمائی ان سب کا مجموعہ ہمارے سرکار کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائیں جو اور کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائیں، ان کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے.
معراج بھی انہی خصوصیتوں میں سے۔ سرکار کو جو معراج ہوئی اس طرح کی معراج کسی پیغمبر کسی نبی کو نہیں ہو سکی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اپنے ایک شعر میں اس مسئلے کو واضح کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر قرآن میں ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا دیدار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی۔ یہ کیوں نہیں ٹک رہا ہے؟ تھوڑا سا اور چھوٹا کریے اسے، یہ لگتا ہے کہ بیلنس صحیح نہیں، ذرا سا پٹائی آپ بیٹھے۔ اچھا نہیں ہاں ذرا چھوٹا تو شاید یہ ٹک جائے۔ وہ زنی تو نہیں ہے، معلوم نہیں کیا ہے نا۔ تھوڑا ٹیڑھا، چلیے رکھیے۔ ہاں نہیں اتنا تو نہیں ہے، معلوم رکھیے بس صحیح ہے۔ اور یہ کب تک پکڑیں گے؟ پکڑنے والا کام نہیں، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کہیں گے مولانا صاحب جلدی سے اپنی بات ختم کریں، کب تک ہم پکڑیں گے؟ چل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی۔ یہ علماء کرام تشریف فرما اس کا ترجمہ یہ لن کا بتائیں کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے، فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک جگہ حضرت موسیٰ تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اور جواب کیا دیا جا رہا؟ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری طرف سرکار آرام فرما رہے ہیں دار ام ہانی میں، اور جبرائیل امین کو براق دے کے بھیجا جا رہا ہے کہ محبوب کو بیدار کر کے معراج میں لے آؤ۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہیں یہ ارشاد فرمایا، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، سینے کو شک کیا جا رہا ہے، جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، براق بھیجا جا رہا ہے، انبیاء کو آپ کی تعظیم کے لیے مسجد اقصی میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضرات معراج کا مطلب کیا ہے؟ دعا فرمائیں مفتی صاحب، دعا دے دیجئے، پیسہ ویسا دے کے عادت خراب کریں گے تو ٹھیک نہیں۔ میرے بھائی
معراج کا مطلب یہ ہے، بہت سے لوگ معراج سنتے ہیں لیکن کبھی کبھی مفہوم نہیں سمجھ پاتے، پوری تقریر ہو جاتی۔ بولیے معراج کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ معراج کا مطلب یہ ہے رات کے مختصر سے حصے میں سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرہ اور پھر جنت و دوزخ اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں، عرش و کرسی، لوح و قلم کی زیارت کرتے ہوئے اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچے اور اپنے رب کا دیدار کر کے واپس بھی چلے آئے، اور اتنے لمحے میں آ گئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد۔ سبحان اللہ، اسی کا نام معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو معراج سمجھ میں آ گئی، معراج کسے کہتے ہیں؟ ہاں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دروازہ بند کیا، زنجیر ابھی ہل ہی رہی تھی، جو پانی گرا تھا وضو کا ابھی بہہ ہی رہا تھا کہ گئے اور چلے آئے۔ جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی صبح کو، اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ شریف کا نہیں، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ شریف کا۔ مکہ شریف میں سرکار تھے اور صبح کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصی سے آسمانوں اور پھر سدرہ، عرش و کرسی، اپنے رب سے ملاقات کر کے میں حاضر ہو گیا پھر، اور زنجیر بھی ہلتی رہی، یعنی مختصر سے وقت میں آ گیا تو مکے کے کفار سرکش اونٹوں کی طرح بدک گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کوئی ممکن بات ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے سواریوں کے اعتبار سے جب کوئی بیت المقدس جاتا تو 1 مہینے کا یہ سفر تھا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینہ لگتا تھا۔ کیا کوئی بات؟ 1 مہینے کا یہ سفر تھا بیت المقدس کا، اور 1 مہینے کا سفر سرکار نے فرمایا میں لمحہ بھر میں، وہ بھی بیت المقدس ہی نہیں، پھر آسمانوں، ایک آسمان کا سفر 500 برس کی راہ، دوسرے آسمان کی بھی مسافت 500 برس کی راہ، اور سرکار فرما رہے ہیں میں لمحے بھر میں واپس آ گیا۔ تو یہ مکے کے مشرکین نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، اس سے غلط بات، اس سے زیادہ غلط بات آپ نے کبھی نہیں کہی، یہ تو ایسی بات ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق سے ملا اور اس نے کہا ابو بکر تم نے سنا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے ایک مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، رب سے ملاقات کی، دیدار کیا، واپس بھی آ گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پیغمبر فرماتے ہیں تو بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ بات سچ ہے۔ اسی بنیاد پر آسمان سے رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ غور کریں کہ معجزہ ہوتا ہی ایسی چیز ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، اور لوگ عقل کے اور ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ اب تو لوگوں کے عقل میں آ رہا ہے کہ معراج تھوڑے سے وقت میں ہو سکتی ہے۔ اب آ رہا جی نہیں، ایک چیز یہ ہے کہ معراج کس چیز کا نام ہے؟ تیز رفتاری کا نام ہے جی، اور دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز تیز رفتار ہے تو اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں ہوگی جی۔ اب آپ دیکھ لیں پہلے ہوائی جہاز جس تیز رفتاری سے چلتے تھے، اب آج اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوائی جہاز پرواز کر رہے ہیں، اور اگر آپ سفر کرتے ہوں گے تو اندازہ لگے گا آپ کو
کہ جب آپ پچھم کی طرف جائیں گے سفر کریے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جی جی، یہ ہمارے علماء کرام بھی ذرا غور کر لیں، سن لیں کہ اگر آپ پچھم کی طرف سفر کریں، پہلی مرتبہ جب مجھے امریکہ جانا ہوا تو مجھے تجربہ نہیں تھا کہ کتنی دور ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس سے معراج سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم دہلی سے تقریباً 3 بجے رات میں جرمنی کے لیے گئے، جرمنی وایا جرمنی ہو کے جانا تھا، تو رمضان کا زمانہ، اور جب ہوائی جہاز پرواز کر گیا سیدھا ہو گیا فضا میں، تو کھانا وانا ان لوگوں نے دیا تو ہم نے سحری کی نیت سے کھا لیا کہ 3 بج گیا کھا لیتے ہیں، اور 7 گھنٹے کے بعد جرمنی جب ہم پہنچے تو ابھی فجر کا وقت ہو رہا تھا اور 7 گھنٹے ہو گئے۔ 3 بجے ہم دہلی سے چلے، 7 گھنٹہ ہو گیا اور ابھی فجر کا وقت وہاں شروع ہو رہا تھا۔ چلیے پہنچ گئے ہم وہاں، اب وہاں سے 9:30 بجے جہاز تھا، پھر بیٹھے انتظار کیا، 9:30 بجے وہاں سے جہاز پرواز کیا اور تقریباً 11 گھنٹے 50 منٹ کے بعد وہ امریکہ پہنچا۔ 11 گھنٹے 50 منٹ وہاں سے لگے اور ابھی دن کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے وہاں، اسی تاریخ میں جس تاریخ میں ہم یہاں سے گئے تھے۔ اب کتنا ہو گیا، اور روزہ تو ہمارا، ہم سوچ رہے ہیں یا اللہ دن کب ڈوبے گا، دن کب ڈوبے گا، پتہ چلا امریکہ آ گیا اور 12 گھنٹہ قریب ہو گیا اور سورج ابھی 1:30 بج رہے دن کے، ابھی 1:30 بج رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم گیٹ سے نکلے، لینے والے جو آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا روزہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ ارے بولے روزہ آپ ہیں؟ کسی نے بتایا نہیں آپ؟ میں نے کہا نا۔ اوہو، بولے تو بڑا لمبا روزہ ہو گیا ابھی۔ پھر لے جا کے مجھے سلا دیا۔ تو آپ غور کریں کہ جب پچھم کی طرف آپ جائیں گے تو آپ چلتے بھی رہیں گے سورج کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، وقت آگے نہیں بڑھے گا، وقت کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے جی۔ تو جب سرکار کی شان یہ تھی کہ آپ کے براق کا حال یہ تھا کہ کیا کوئی ہوائی جہاز اتنی تیز چلے گا، براق کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی، تو حد نگاہ ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ جب اتنی تیز رفتاری تھی تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا تیز تھا کہ وقت سے زیادہ بھی تیز تھا، وقت پیچھے رہ گیا، سرکار آگے بڑھ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ممکن ہے نہیں ہے؟ یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے عقلی اعتبار سے بھی ممکن ہے، اس کا تو وقوع ہے، ہم نے دیکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے سلسلے میں، اسی لیے جب رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں اس کا اعلان کیا تو انداز دیکھیں، ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب خود گئے معراج میں، بلکہ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یعنی گویا رب العالمین یہ فرمانا چاہتا ہے اے دنیا کے انسانوں، تمہیں محمد عربی کی بات پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ہوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب لے گیا ہے، اور رب کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور جنت و دوزخ کی سیر کرے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جو ایک پانی کے قطرے سے انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں انسان کو، وہ بھی اپنے محبوب کو سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ آپ غور کریں، قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ جب مشرکین مکہ یہ کہتے کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ کیسے زندہ فرمائے گا، تو رب العالمین نے انہیں چیلنج کیا، انہیں بتایا، انہیں سمجھایا افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اے اللہ کے بندو، تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ تم اپنی تخلیق پر کیوں نہیں تعجب کرتے؟ تم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیسے کیا ہے؟ کیسے پیدا کیا ہے؟ پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا۔ افرائیتم ما تمنون،
تم دیکھتے نہیں ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ماہر آرٹسٹ ہو، بڑا سے بڑا اچھا چالاک مصور ہو، تصویر بنانے والا ہو، بلاؤ اس کو، اس سے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، ہمارے مخدوم گرامی مرتبت حضرت مفتی عالمگیر صاحب کی تصویر ذرا تالاب کے پانی پہ بنا دو، بنا دے گا؟ نہیں۔ آپ کے امام صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری مدظ اللہ العالی شاہ محمد صاحب کی تصویر ذرا تالاب کے پانی پہ بنا دو، بنا دے گا؟ کوئی بھی بڑا سے بڑا ماہر مصور ہوگا، ایک لکیر کھینچے گا تالاب کے پانی پر، وہ لکیر پانی میں پھیل جائے گی۔ ایک نقطہ رکھے گا، رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا، وہ رنگ پانی میں پھیل جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا مصور نہیں ہے جو پانی پہ کسی کی تصویر جما دے، مگر ہمارا رب ہے جو ماں کے رحم میں پانی کے قطرے پر خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسا مصور نہیں ہے جو پانی پہ کسی کی تصویر جمائے، مگر یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس کو دنیا کبھی سوچ بھی نہیں پاتی، عقل میں نہ آنے والی بات ہے، وہ بھی میرے رب کے لیے محال نہیں ہے، ممکن ہے، قابل وقوع ہے، اور وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم تعجب میں پڑتے ہو، تم نے کبھی دیکھا کہ دنیا میں کوئی پانی کے قطرے سے انسان بنا دے؟ مجھے دیکھو، میں نے تمہیں پانی کے قطرے سے ماں کے رحم میں تمہیں بنایا ہے، اور ایسا نادر بنایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک میں نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے، مگر کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ دو انسان بھی ایسے ہیں جن کی شکل 100% ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ بولیے، ہے کوئی ہے ایسا انسان نہیں کہ 100% جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں؟ بہت ہم شکل ہوتے ہیں لیکن وہ بھی 100% نہیں ملتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوتا۔ میرے بھائی، شکل کیا ملے گی؟ دنیا میں کسی انسان کے انگلیوں کا نشان کسی دوسرے انسان کے انگلیوں سے نہیں ملتا۔ بولو، یہ فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ آدھار کارڈ بنواتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں، یہ فنگر پرنٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ کسی بھی ملک میں جائیں، انٹرنیشنل سفر کریں، آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اتریں گے، آپ امیگریشن میں جائیں گے، آپ کی تصویر تو بعد میں لی جائے گی، فنگر پرنٹ پہلے لیا جاتا ہے، انگلیوں کا نشان پہلے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس ملک میں اپنا پاسپورٹ بدل کے جائیں، اپنا نام بدل کے جائیں، اپنی تصویر بدل کے جائیں، لیکن جیسے ہی اپنا انگوٹھا وہاں رکھیں گے اس پر، تو وہ بتا دے گا کہ حضرت صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں پہلے۔ آپ کا نام بھلے بدلا ہو، آپ کی تصویر بھلے بدلی ہو، آپ مجھے بتاؤ، اللہ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے الگ تھلگ پیدا کیا ہے، کوئی عام انسان بھی دوسرے انسان کی طرح نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اللہ کے بندو، تمہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر ہماری طرح ہیں یا ہم پیغمبر کی طرح ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کی طرح جب نہیں ہو سکتا تو پیغمبر کی طرح کیسے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کوئی عام آدمی بھی کسی عام آدمی کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب اور پیغمبروں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کو اللہ نے الگ الگ بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ بے شک۔ آپ مجھے بتائیں کہ سوچنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی کے قطرے سے انسان کیسے پیدا ہو جائے گا، مگر ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اے اللہ کے بندو، پانی کے قطرے سے تم انسان نہیں بنا سکتے، یہ ہماری شان ہے کہ ہم انسان پیدا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور کسانوں کو بھی مطلع فرمایا، اپنی قدرت بتائی۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ معراج اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں، بے شک نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ شاہکار۔ کسانوں سے مخاطب ہے، افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ سبحان اللہ۔ اے کسانوں، جب تم اپنے کھیتوں میں جاؤ، اپنی کھیتیوں کو دیکھو کہ یہ لہلہا رہی ہے، ہری بھری ہے، تو بہت خوش نہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ ہری بھری بنایا ہے،
تم نے بہت اچھی کاشت کر دی ہے، یہ درخت تم نے اگائے ہیں، یہ کھیتیاں تم نے اگائی ہیں، نہیں نہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی قدرت کا کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، مخاطب ہے ان کسانوں سے، یہ کسانوں سنو، تم نے کیا کیا ہے؟ زمین جوت دیا ہے، زمین میں ہل چلا کر زمین کے سینے میں اپنے بیج ڈال دیے ہیں، اپنے گیہوں ڈال دیا ہے، اپنے چاول ڈال دیے ہیں، اپنے دھان ڈال دیے ہیں، یہی تو کیا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں، یہ زمین، جب اس زمین میں کوئی ہاتھی دفن کرتا ہے تو یہ زمین ہاتھی جیسے جانور کے گوشت تو گوشت چند مہینوں میں اس کی ہڈیوں کو بھی کھا لیتی ہے۔ جب شیر جیسا درندہ اس زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ زمین شیر جیسے درندے کو کھا کے ہضم کر جاتی ہے۔ جب رستم جیسا پہلوان اس میں دفن کیا جاتا ہے تو رستم جیسا پہلوان بھی اپنا سر زمین سے نہیں اٹھا پاتا، بلکہ یہ زمین اس کے نام و نشان کو مٹا دیا کرتی ہے۔ لیکن جب ایک کسان اس کا سینہ چیر کر اس میں گیہوں ڈال دیتا ہے تو وہ زمین جس نے ہاتھی کو کھا لیا، جس نے شیر کو کھا لیا، جس نے رستم کو اس کا نام و نشان مٹا دیا، وہ کسان کے گیہوں کے دانے کو نہیں کھا پاتی ہے، بلکہ اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ گیہوں کا دانہ کوپل کی شکل میں زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے۔ ہم زمین سے پوچھتے ہیں، یہ زمین تو نے تو شیر کو کھا لیا، تو نے ہاتھی کے گوشت کو گوشت اس کی ہڈیوں کو ہضم کر لیا، تو نے رستم جیسے پہلوان کا نام و نشان مٹا دیا، تو کسان کے گیہوں کے دانے کو کھانا تیرے لیے کیا مشکل تھا، تو اسے بھی کھا لیتی۔ لیکن زمین ہمیں جواب دیتی ہے، اے اللہ کے بندے سن، ہمارا کوئی کام اپنی طبیعت سے نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو حکم خداوندی ہوتا ہے۔ ہم کسی کو اپنی طبیعت سے نہیں کھاتے، بلکہ جس کے کھانے کا حکم ہے اس کو کھا کے ہضم کر جاتے ہیں، اور جس کی پرورش کا حکم ہے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رستم جب ہمارے درمیان آتے ہیں تو ہم ان کے جسم کو کھا کے ہضم ضرور کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی حافظ قرآن آتا ہے تو اس کے جسم کو ہم نہیں کھا پاتے ہیں۔ اور جب وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جب اس کے جسم کو ہم نہیں کھا پاتے ہیں تو جس پیغمبر کے دل پر قرآن نازل ہوا تھا اس پیغمبر کے جسم کو ہم کیا کھا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ زمین کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ میرے بھائیو، بس سمجھانا اتنا ہے کہ یہ زمین اور یہ انسانوں کی تخلیق اور زمین سے کھیتیاں اگانا، یہ سب ہمارے رب کی قدرت کا کمال ہے۔ اب آپ غور کرو کہ جب ایک قطرے سے انسان بنانا کوئی مشکل نہیں ہے تو دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھانا اس کا کیا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھ جائیں کہ جب یہ کوئی چیز اللہ کے لیے بعید نہیں ہے تو رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ محبوب خود نہیں جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں میرے رب نے بلایا، میرا رب لے گیا، اور جب رب کے لے جانے کی بات ہے تو اس میں کوئی استعالہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی سیر کرا دے اور اپنا دیدار کرا کے پھر واپس بھی لے آئے اللہ کی قدرت سے۔ اسی لیے قرآن کا یہ مضمون بتا رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس لیے کہ اگر تم نے اعتراض کیا معراج کے اوپر کہ معراج یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ اعتراض حقیقت میں سید الانبیاء پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض کس پر ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ اس لیے کہ محبوب خود نہیں کہہ رہے ہیں معراج پہ جانے کی بات، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب لے گیا۔ جب رب کے لے جانے کی بات ہے تو رب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب سے زیادہ حکیم کون ہے؟ رب سے زیادہ قدرت والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جو قدرت رب العالمین کو ہے اس قدرت کی طرح دنیا میں کیا مثل کیا اس کا ایک شمع بھی کسی کے پاس نہیں ہے بغیر اس کے دیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، پھر ارشاد کیا فرماتا ہے رب تبارک و تعالی، سبحان الذی اسری بعبدہ
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی، جو اپنے پیغمبر کو لے گئی، جو اپنے نبی کو لے گئی، جو محمد عربی کو لے گئی، بلکہ اللہ نے نہ اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا، اپنے لیے الذی کا صیغہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اور کس کو لے گئی؟ اپنے عبد کو لے گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہ، اپنے بندے کو۔ اور ایک چیز آپ کو بتائیں، عبدیت یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بندے کا بندہ ہونا یہ بہت پسند ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا حضرت بایزید بسطامی کے تعلق سے کہ حضرت بایزید بسطامی نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مگر جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے قرب حاصل ہو جائے تو پھر غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں اس سے قرب کیسے حاصل ہوگا، اس سے بہتر تو صفت تیرے اندر موجود ہے۔ کبھی چاہتا ہوں کہ تیرا قرب صدقہ و خیرات کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، صدقہ کرتا ہوں، لیکن جب صدقہ کرتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں میں کتنا دوں گا، ساری دنیا کو عطا کرنے والا تو تو ہے، میں کتنا دوں گا کسی کو، کیسے قرب حاصل کروں، میں کچھ بھی دے دوں گا لیکن وہ سب تیری ہی ملکیت ہے اور تو پوری دنیا کو دیتا ہے، میں تو چند بندوں کو دے سکتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ اس سے قرب کیسے حاصل ہوگا، پھر میں کبھی عفو درگزر سے کام لیتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، تیرا قرب مل جائے گا، لیکن پھر سوچتا ہوں تو عفو ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، یہ صفت تو کامل تیرے اندر موجود ہے، پھر سوچتا ہوں میں کیسے کسی کو معاف کر سکتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے تیرا قرب حاصل ہو، میں کسی پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہوں، کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کسی پر میں کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر خیال آتا ہے کہ سارے بندوں کی ضرورتیں تو ہی پوری کرتا ہے، آخر کس چیز سے میں تیرا قرب حاصل کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بایزید اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو تم ایسی چیز اختیار کرو جو میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے عرض کیا اللہ تیرے اندر کون سی چیز نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا العبدیہ والذلہ والافتقار، میرے اندر عبدیت نہیں ہے، میرے اندر تواضع نہیں ہے، میرے اندر انکساری نہیں ہے، میرے اندر احتیاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بلند ہے عبدیت سے، اللہ کی ذات بلند ہے افتقار سے، اللہ کی ذات بلند ہے ذلت سے، اللہ کی ذات بلند ہے انکساری سے۔ تم اپنے اندر عبدیت کا مادہ پیدا کرو، عبدیت کا اظہار کرو، انکساری کا اظہار کرو، احتیاج کا اظہار کرو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی مجبوری ظاہر کرو، اپنی عبدیت ظاہر کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں مجبور ہوں، میں منکسر ہوں، میں تواضع کرتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ اگر تو ان صفات کے ساتھ میرا قرب حاصل کرے گا تو تو میرا مقرب بندہ بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا عبدیت وہ صفت ہے کہ جس سے رب تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو لے گئی۔ جب عبدیت کی یہ شان ہے کہ معراج جیسی صفت سے متصف کیا، تو اگر نبوت کی شان دکھانی ہو تو کتنی بلندیوں پر اللہ کے رسول کو فائز فرمائے۔ یہ تو عبدیت کی شان ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس پہ بہت سارے کلام کیے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے ہوئی، اور پہلے مسجد اقصی تک ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے اس میں کلام کیا اور حکمتیں بتائی کہ جب سرکار کو معراج کرانی ہی تھی رب العالمین کو، تو مسجد حرام سے سیدھے آسمانوں کا سفر ہو جاتا، جنت کا سفر ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی، مسجد اقصی جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بولیے یہ ہوتا نا؟ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آخر معراج کرانا ہی تھا
تو سیدھے مسجد حرام سے پہلے آسمان پہ چلے جاتے، دوسرے آسمان پہ چلے جاتے، تیسرے آسمان پہ چلے جاتے. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ایک جواب دیا ہے کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول آخر. اور آسان مفتی صاحب نے پڑھا نا ابھی شعر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول آخر. یعنی مسجد اقصی لے جانے کا مقصد کئی ایک مقاصد اس میں تھے. اس لیے تھے کہ جب کل صبح سید الانبیاء یہ بتائیں گے کہ میں معراج پہ گیا تھا، اگر یہ ہو جاتا کہ سیدھے میں یہاں سے آسمان پہ گیا تھا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، تو مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ دلیل کیسے مانگتے، وہ سمجھتے کیسے، وہ یقین کیسے کرتے؟ لیکن مسجد اقصی دیکھا تھا. جب نبی نے یہ فرمایا کہ مسجد اقصی میں گیا مسجد حرام سے، تو اب انہوں نے چونکہ مسجد اقصی دیکھا تھا اس لیے اس کی نشانیاں پوچھنے لگے، راستے کی تفصیل پوچھنے لگے، قافلے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے کہ کیا راستے میں کوئی قافلہ ملا تھا، کیا مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، مسجد اقصی کے چھت کی کیفیت کیا تھی، اس کی کھڑکیاں کیسی تھی، اس میں ستون کتنے تھے. یہ ساری تفصیل انہوں نے پوچھی، اور جب سید الانبیاء نے بتا دی تو ان کی سمجھ میں تو بات آئی کہ ہاں مسجد اقصی جانے کی بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہ قرین قیاس ہے. اس لیے اللہ نے دلیل کے طور پر مسجد حرام سے سفر شروع کرا کے مسجد اقصی پر جا کے ختم کرایا زمینی سفر، تاکہ مشرکین کے لیے دلیل بھی ہو جائے. اور پھر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ نے مسجد اقصی میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں اکٹھا فرما دیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا. آپ سب کے آگے جا کے سب کی امامت آپ نے فرمائی، اور یہ ثابت کر دیا رب العالمین نے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اگرچہ آپ بعد میں تشریف لائے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے اول ہیں، زمانے کے اعتبار سے آخر میں ضرور آئے ہیں، لیکن آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں. اسی لیے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین کے مطابق آپ اول بھی ہیں اور اپنی ظاہری پیدائش کے اعتبار سے آخر بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول آخر، کی دست بستہ ہیں سارے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تمام انبیاء کی وہی حیثیت ہے جو نبی کی بارگاہ میں مقتدیوں کی ہوتی. میرے بھائیوں، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے جب مسجد اقصی جانے لگے تو آپ دیکھیں حاضر و ناظر کا بھی مسئلہ کیسا حل ہو گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کو کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بولیے، دیکھا نا، سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر وہی حضرت موسیٰ مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں، وہی حضرت موسیٰ چھٹویں آسمان پہ بھی موجود ہیں جو سرکار سے ہمارے نماز کی کمی کرا رہے ہیں، جائیے واپس آئیے، جائیے واپس آئیے. اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں، پھر آسمان پہ بھی موجود ہیں. یہی تو مطلب ہے حاضر و ناظر کا. اسی لیے لوگ معراج شریف کے واقعات نہیں بیان کرتے بد مذہب لوگ، کیونکہ اس میں ان کے عقیدے کا فساد لازم آ جاتا. ہاں نہیں کرتے، اہل سنت ہی بیان کرتے ہیں. معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی. آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں بیت المقدس سے پہنچے تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین اور فقہا نے یہ حکمتیں بیان کی ہیں کہ سرکار کا قبلہ بیت المقدس بھی تو رہ چکا ہے. تقریباً 18 مہینے تک، 18 مہینے جب مدینہ ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے،
معراج کے بعد، معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، اور جب ہجرت آپ نے کیا مدینہ شریف گئے تو 18 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی بیت المقدس لایا گیا تاکہ جب کل سرکار اس کی طرف نماز پڑھیں گے تو یہ واضح رہے کہ سرکار نے پہلا قبلہ بھی دیکھ لیا ہے اور دوسرا قبلہ بھی دیکھ لیا ہے، تاکہ کوئی بھی قبلہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہے، دونوں قبلے سرکار کے سامنے رہیں۔ اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سیر سرکار نے کیا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ایک آسمان کی مسافت 500 برس کی راہ، ایسے ہی دوسرے آسمان، ایسے ہی تیسرے آسمان، ایسے ہی چوتھے آسمان، اور پھر 7 آسمانوں کے بعد پھر سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ بحری کا درخت ہے، اور بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جیسے زمین پر خانہ کعبہ یہ انسانوں کا قبلہ ہے، ایسے ہی آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ قیامت تک کی صبح اس میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے سرکار کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کی زیارت کروائی، اور سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتوں پر ہزاروں فرشتے تشریف فرماتے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، یغش السدرۃ ما یغشا، کہ سدرے کے درخت کو، اس کی پتیوں کو تمام فرشتوں نے ڈھک لیا تھا۔ اور کیوں ڈھک لیا تھا؟ معلوم ہے یہ سرکار کی جو معراج ہوئی ہے، یہ معراج جانتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے، کیوں معراج کرائی گئی، آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا، فرشتوں کے سدرہ سے کیوں گزارا گیا آپ کو؟ اس لیے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے کہ آپ زمین کے بھی بادشاہ ہیں اور آپ آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں، کیونکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ایک کوئی وہ پاکستان میں لاسانی پیر آیا، لاسانی پیر، اور بڑا کم بخت آدمی، وہ بڑا، یہ تو فتنہ اس کا غلام محمد قادیانی سے بھی بڑا سمجھ۔ وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ، جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہیں، اما وزیرایا فی الارض فابو بکر و عمر واما وزیرایا فی السماء فجبرائیل و میکائیل۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، یہ 2 وزیر کون ہیں؟ ابو بکر و عمر ہیں، اور 2 وزیر آسمان میں ہیں، یہ 2 وزیر آسمان میں کون ہیں؟ جبرائیل و میکائیل ہے۔ تو یہ لاسانی پیر کہتا ہے جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ ہاں یہ تو آپ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہیں خدا نخواستہ آپ کے سامنے بات آئے، دیکھیے ایسے ایسے پیر گزرتے ہیں۔ اچھا اب آپ لوگ اتنے سیدھے آدمی کہ گیا سے گزرا پیر بھی ہو تو آپ مرید ہو جاتے ہیں اس سے، وہاں کچھ لوگ مرید ہو ہی جاتے ہیں، کچھ دکھا دیتے ہیں شوبدہ، بس لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں بنگال کے قریب جہاں بہار اور جھارکھنڈ کا بارڈر گزشتہ سال گئے تو پتہ چلا کہ ایک پیر آتا ہے اور وہ مرید کرتا ہے لوگوں، اور نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، لیکن اس کی بات سنیے کیا کہتا ہے۔ جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ میں نماز اس زمین پہ پڑھوں گا، یہ زمین کو تو ابلیس نے اپنے سجدوں سے ناپاک کر دیا، کہیں جگہ چھوڑا ہی نہیں جہاں سجدہ نہ کیا، یہ زمین ابلیس کے سجدوں سے ناپاک ہو گئی ہے، اب میرے لائق نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں۔ اب آپ بتائیے ایسے پیر کا جواب دینے کے لیے کوئی مفتی عالمگیر صاحب کی ضرورت ہے، کسی عالم کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب کیا آپ لوگ نہیں دے سکتے ہیں؟
بولو اتنا جلسہ سنتے ہو آپ لوگ، اتنی تقریر سنتے ہو، جمعہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتے ہو، اس کے لیے کوئی بہت بڑی دعویٰ دلیل کی ضرورت ہے؟ اس کو ایک عام آدمی بھی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا۔ بجائے مرید ہونے کے اس کا جواب آپ دے سکتے ہو، آپ کم سے کم اور کچھ دلیل نہ دے سکو مگر اتنا تو کہہ سکتے ہو ایسے لوگوں سے کہ ظالم تمہارے لیے یہ زمین نجس ہو گئی ہے۔ ارے یہی وہ زمین ہے جس پر سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے، جس پر صحابہ نماز پڑھتے تھے، جس پہ تابعین نماز پڑھتے تھے، جس پہ محدثین نماز پڑھتے تھے، جس پر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حضور غوث اعظم نماز پڑھتے تھے، جس پہ خواجہ غریب نماز پڑھتے تھے، جس پر عام طور سے آج امت مسلمہ نماز پڑھ رہی ہے۔ تمہارے لیے زمین نجس ہو گئی ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کون سے مسلمان اور انسان ہو کہ تمہارے لیے زمین نجس ہوئی؟ سید الانبیاء سے لے کے آج تک امت مسلمہ کے لیے یہ زمین پاک ہے۔ نبی نے اس کو پوری روئے زمین کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور تمہارے لیے ناپاک ہو گئی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے جاہل گمراہ پیروں کے چکر میں بھی آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ 2 4 10 20 لونڈے اور اس طرح آزاد خیال لوگ مرید ہو ہی جاتے ہیں جو آگے پیچھے نعرہ لگاتے ہیں۔ ہاں ایسے وہ پیر جو ہے آج کل اس کے صاحب آگے پیچھے لوگ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں جیسے لگتا کرائے کے آدمی۔ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمان میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ ایرے گہرے کے؟ اس کا مطلب بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سرکار کہہ رہے ہیں کہ زمین میں میرے 2 وزیر ہیں تو گویا زمین میں بھی ہمارے سرکار کی بادشاہت ہے، اور اگر کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں تو اس کا مطلب سید الانبیاء کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے۔ جہاں جہاں وزارت ہوگی وہاں وہاں بادشاہ کی بادشاہت ہوگی۔ ہمارے سرکار زمین کے بھی بادشاہ ہیں، زمین پہ تو تشریف لائے ہی تھے لیکن آسمان پہ اس لیے لے جایا گیا کہ سید الانبیاء جب بادشاہ ہیں وہاں کے تو جو فرشتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کی زیارت تو کر لیں، دیکھ تو لیں کہ سید الانبیاء کی شان کیا ہے۔ اس لیے سرکار کو معراج کرائی گئی کہ جہاں آپ رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں گے وہیں سرکار اپنی زیارت بھی فرشتوں کو کرا دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے آسمانوں پر انبیاء کرام کو بیٹھایا کہ انبیاء کرام نے بھی ملاقاتیں کی، مرحبا کہا، مبارکباد پیش کیا، اور کسی نے آخ صالح کہہ کے مبارکباد پیش کیا، کسی نے ابن صالح کہہ کے مبارکباد پیش کیا، اور اس معراج کی نعمت پر، دولت پر انبیاء کرام نے مبارکباد پیش کیا، اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے۔ سدرہ سے جب آگے بڑھنے لگے تو حضرت جبرائیل امین بھی آگے نہ جا سکے۔ جو جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے آج سرکار کے ساتھ آگے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، بگفتا فراتر مجالم نماد بمادم بنیروئے بالم نماد، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو تجلیات ربانی سے میرے پر جل جائیں گے۔ جبرائیل کی اب تاب نہیں ہے کہ اب آگے جا سکیں، اب آپ جائیے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت جبرائیل امین جو انبیاء کے ساتھ کہتے تھے، حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حضرت زکریا سے کہا تھا زکریا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو اس دن سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، حل لکا حاجتن یا جبرائیل، جبرائیل تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اب جبرائیل امین نے کیسی پیاری خواہش ظاہر کی۔ جبرائیل سمجھتے تھے کہ سرکار سے اگر امت کی بات کرو تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں،
جب سرکار سے ان کی امت کی بات کریے تو سرکار راضی ہو جاتے ہیں، سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جبرائیل نے اپنی اور کوئی ضرورت نہیں بیان کی، بلکہ جبرائیل نے صرف یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جب قیامت میں پل صراط سے آپ کی امت گزرنا چاہے تو مجھے اجازت مل جائے کہ پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبرائیل امین کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر امت کی بات کریں گے سرکار راضی ہو جائیں گے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کی تفسیر میں کہ اللہ نے آپ کے قلب مبارک پر کیا وحی نازل فرمائی۔ اس میں ملا احمد جیون نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ 90,000 حکایتیں رب العالمین نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ 90,000 حکایتیں جس میں کچھ رموز تھے، کچھ اسرار تھے، کچھ بھید کی باتیں تھیں جو بتانے کی نہیں تھیں، کچھ احکام شرعیہ تھے، کچھ واقعات اور قصص تھے۔ یہ 90,000 حکایتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر القا فرمائی، نازل فرمائی، اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرما کر رب العالمین نے اپنے محبوب کو رخصت فرمایا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اس معراج کی رات میں سرکار کو حاصل ہوئی وہ رب کا دیدار تھا۔ راجح قول یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اس سفر میں اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ مکے کے لوگ جب سرکار نے فرمایا میں معراج میں گیا تو لوگ مخالف ہوئے۔ یہ مخالف ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج میں گئے تھے۔ یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی معراج تھی، اور ظاہر بات ہے اگر روحانی معراج ہوتی تو مکے والوں کی مخالفت کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ روحانی معراج کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار سوئے، خواب دیکھا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی میں نے سیر کی، آسمانوں کے بعد میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، یہ ساری چیزیں دیکھا، رب کا دیدار کیا، چلا آیا، یعنی میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو خواب دیکھنے پر کوئی اعتراض کرتا ہے؟ بولیے، اگر سرکار یہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میری روح نے دیکھا ہے، جسم نے نہیں دیکھا ہے، روحانی طور پہ میں نے دیکھا ہے، تو کوئی مخالف نہیں ہوتا۔ لیکن مکے کے لوگوں کی مخالفت یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار روحانی معراج کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں بلکہ جسمانی معراج کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، جس کا ذکر 15ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ گئے، اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور دیدار کر کے سورہ بقرہ کی خواتین یعنی آخری آیتیں اور نماز کا تحفہ لے کے واپس تشریف لائے۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ نماز 50 وقت کی، اور جب قرب معبود میں آپ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ عرض کیا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ عرض کیا تو ادھر سے سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، اے پیغمبر، آپ پر سلام ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول آپ پر ہو۔ جب اللہ کی طرف سے یہ سلام نازل ہوا تو پیغمبر نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، ہمارے اوپر، میرے اوپر
اور میرے ساتھ جو میرے گنہگار امتی ہیں ان پر اور پھر نیک بندوں پر تیری سلامتی ہو۔ جب یہ پیغمبر نے عرض کیا تو فرشتوں نے نعرہ مارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ التحیات، تشہد۔ بولیے یہی تو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ جو تحیات پڑھتے ہیں، یہ تحیات کیا ہے؟ یہ قرب معبود میں رب العالمین نے معراج کی رات میں جو اپنی قولی، فعلی، مالی عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اسی کی تو یہ تفسیر ہے، اسی کی مثال ہے، اسی کی یادگار ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری معراج تو یہ تھی، میں قرب معبود میں پہنچا، لیکن تمہاری معراج اس وقت ہوگی جب نماز پڑھو گے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس لیے کہ جب جب تم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھو گے تو اس معراج کی یاد تمہیں آئے گی۔ یہ التحیات کس نے پیش کیا تھا؟ الطیبات کس نے کہا تھا؟ قولی، فعلی، مالی عبادتوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ ہمارے پیغمبر نے پیش کیا تھا۔ صلاۃ و سلام کا نذرانہ کس کی طرف سے پیش کیا گیا تھا؟ یہ رب العالمین کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ جواب میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کس نے کہا تھا؟ یہ پیغمبر نے اپنے رب کے جواب میں عرض کیا تھا، اور فرشتوں نے کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا تھا۔ آج جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اس نماز میں اس معراج کی پوری یادگار موجود ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے کم کرایا، لیکن نماز کم کرائی، ثواب نہیں کم کرایا۔ جب آخری بار سرکار حاضر ہوئے رب کی بارگاہ میں تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات نہیں بدلی جاتی، میں نے 50 کہا ہے تو ثواب 50 ہی کا رہے گا۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب میں اسے 50 کا دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ غور کرو رب کا کتنا احسان ہے کہ معراج کی رات میں سید الانبیاء رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب آئے تو اکیلے اپنی معراج نہیں کی انہوں نے، بلکہ ہماری معراج کا انتظام بھی کر دیا کہ امت کی معراج جب نماز بندہ پڑھتا ہے، معراج کا مطلب ہے رب کا قرب۔ بولیے، اور جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو رب سے کیا ہو جاتے ہیں؟ قریب۔ کب قریب ہوتے ہیں؟ بولیے، سجدے میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قریب ہونا ہی تو معراج ہے۔ سرکار اپنے رب کی بارگاہ قرب میں حاضر ہوئے تو یہ ان کی معراج ہے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ سرکار جو تحفہ نماز لے کے آئے، اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو ہم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج سے مشرف ہوں گے۔ بولے مشرف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں تو کوشش کر کے جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے، جب کہیں جلسے میں جاتا ہوں، ایک تو مجھے جماعت مل جاتی ہے، میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے، دوسرے اس جگہ کی کیفیت کا اندازہ بھی لگ جاتا ہے کہ نمازی کتنے ہیں۔ آپ کی مسجد میں نمازی بوڑھے زیادہ ہیں، نوجوان نمازی زیادہ نہیں ہیں۔ بچے کچھ ہیں نظر آئے، لیکن یہ جوان لوگ نظر نہیں آئے زیادہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بیچ والے جو ہیں نا جوان، یہ نہیں۔ بچے نظر آئے، بزرگ لوگ نظر آئے، نوجوان نہیں نظر آئے۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اسی نوجوانی ہی کی تو عبادت کی قدر ہے۔ قیامت میں اللہ تعالی اپنے عرش الہی کے سائے میں نور کے منبر پہ کچھ لوگوں کو بیٹھائے گا، تو اہل محشر کہیں گے اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ تو نے آج محشر کی کڑی دھوپ سے نکال کے تو نے نور کی کرسیوں پہ بیٹھایا ہے؟ تو جواب ملے گا شاب نشا فی طاعت اللہ، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے۔ نوجوانی کی عمر غفلت کی ہوتی ہے، آزادی کی ہوتی ہے، اور آدمی کا نفس اس وقت شیطان کا بھی کام کرتا ہے،
بری صحبتیں ہوتی ہیں، دوستوں کی انجمن ہوتی ہے، لیکن عین اس وقت میں اگر کوئی نوجوان اپنی اس نوجوانی کو اللہ کی معصیت کے بجائے، گناہ کے بجائے، نافرمانی کے بجائے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، پرہیزگار ہے۔ کہ نوجوانی میں اگر اس سے گناہ نہ ہو، وہ مسجدوں کی طرف جائے، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، برائیوں سے دور رہے، تو ایسی عمر میں کہ نوجوانی کی عمر میں اگر وہ نیک بن گیا تو بوڑھوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ اس کی عبادت کی قدر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ وقت بہکنے کا ہے، یہ وقت پھسلنے کا ہے، یہ وقت لغزش کا ہے، لیکن اس جوانی کی عمر میں اگر وہ پاکیزہ ہو گیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سائے میں نور کے منبر پہ اسے بیٹھائے گا، اور جب اہل محشر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو جواب دے گا یہ میرے وہ نوجوان بندے ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی کی قدر کی اور اسے گناہ کے بجائے میری اطاعت میں صرف کیا، میری فرما برداری میں صرف کیا۔ تو میں ایسے اپنے نوجوان بندوں کو محشر کی کڑی دھوپ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنے عرش الہی کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھاتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں آپ سے زیادہ میں سفر کرتا ہوں، اتنا تو ہے، اور علم و فضل نہ صحیح لیکن سفر بہت کیا میں نے، اور دوسرے ملکوں کا امریکہ میں جانا تو میں نے تو قریب 9 سال تو وہاں گزارے رہ کے اب میں ہر سال جاتا ہوں وہاں۔ ایک نوجوان کی بات بتاؤں، میرا دل خوش ہو گیا اس نوجوان کی کیفیت سن کے کہ یہ خوبصورت وہاں دیکھیے ماحول یہ ہے امریکہ میں کہ کوئی پیدل نہیں چلتا، پیدل چلنے کا رواج نہیں ہے۔ مسجدوں میں لوگ اپنی کار سے آتے ہیں، مسجدیں یہاں جیسے ہر محلے میں ایک مسجد ہے وہاں اس طرح نہیں ہوتی، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، کبھی کبھی 40-50 کلومیٹر کے درمیان ایک مسجد ہوتی ہے۔ مسلمان اگر نہیں ہیں اس علاقے میں تو نہیں ہوتی ہے مسجد، وہاں اس طرح آبادیاں اکٹھا نہیں ہیں مسلمانوں کی، کوئی 1 کلومیٹر دوری پر ہے، کوئی آدھے کلومیٹر، کہیں کہیں چند گھر ہیں۔ تو مسجد بنانا بڑا مشکل کام اس لیے ہوتا ہے کہ جتنی بڑی مسجد آپ بنائیں گے، اگر 400 لوگوں کی مسجد آپ بنائیں گے کہ 400 لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کم سے کم 100 کار کے کھڑی کرنے کی پارکنگ بنانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ہر 4 آدمیوں پہ ایک کار، سٹی والے کہتے ہیں ایک کار کی جگہ چاہیے۔ اب اتنی بڑی جگہ حاصل کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسجدیں بنتی ہیں، لوگ پیدل چلنے کا رواج ہی نہیں وہاں، لوگ اپنی کاروں سے آتے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں نماز کے وقت کتنے مصلی ہیں؟ عام طور سے آپ دیکھ لیجئے جتنی کاریں باہر کھڑی ہیں اتنے ہی مصلی اندر ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنے مصلی اس میں ہوں گے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان جو اپنے پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے، بہت خوبصورت نوجوان ہے، وہ آتا ہے مسجد، اپنے باپ کو بھی اپنی کار پہ بیٹھا کے لیتے آتا ہے۔ ٹھیک ہے خود آتا ہے کار سے، اپنے باپ کو بھی بیٹھا کے لے کے آتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا انداز ذرا دیکھیں، وہ انجینئر لڑکا وہ کار لا کے پارکنگ میں نہیں کھڑا کرتا، مسجد کے گیٹ پہ لا کے روکتا ہے اور اپنے باپ کا بازو پکڑ کے وہ اپنی کار سے اتارتا ہے اور پھر مسجد کے سامنے جو چیئر ہے اس پہ بیٹھا دیتا ہے گیٹ پہ، اور پھر اپنی کار کو لے جا کے وہ پارکنگ میں کھڑا کرتا ہے۔ پارکنگ میں اس لیے نہیں کھڑا کرتا پہلے کہ باپ کو اتنی دور سے لانا پڑے گا تو کہیں میرے باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اب مسجد کے گیٹ پہ اپنی کار کھڑی کرتا ہے تاکہ میرے باپ کو زیادہ پیدل نہ چلنا پڑے۔ کرسی پہ بیٹھا کے وہ اپنی کار لے جا کے پارکنگ میں جہاں جگہ ملتی ہے کھڑی کر کے آتا ہے، تو اپنے باپ کو پھر مسجد میں لے کیسے جاتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ انجینئر لڑکا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے باپ کے قدموں سے اپنے ہاتھوں سے جوتے نکالتا ہے، جوتا نکال کر ریگ میں رکھتا ہے اور پھر اپنے باپ کے بازوؤں کو پکڑ کر وہ مسجد میں لے جاتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنے باپ کو بھی نماز پڑھواتا ہے، اور جب پھر واپس آتا ہے تو اسی کرسی پہ بیٹھا کے پھر ان کے جوتے لا کے ان کے قدموں میں پہنا کے اپنی سعادت
سعادت مندی سمجھتا ہے کہ کم سے کم یہ بوڑھا باپ اگر آج اس نے مجھے نہ پڑھایا ہوتا تو میں انجینئر نہیں بنتا، میں اتنی عزت و شرافت نہیں حاصل کر پاتا، آج مجھے جو کچھ بھی شرافت حاصل ہوئی ہے یہ اسی بوڑھے باپ کی خدمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے وہ اپنے باپ کے قدموں میں جوتے پہنا کے وہ خوش ہوتا ہے، اپنی کار پھر لاتا ہے، مسجد کے گیٹ پہ کھڑی کر کے اپنے باپ کو اس میں بیٹھاتا ہے اور پھر وہ مسجد سے گھر لے کے جاتا ہے۔ نوجوانوں، آج آپ شرماتے ہو، اگر آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ ماسٹر ہو، آپ کوئی سیاسی لیڈر اور رہنما ہو، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے باپ کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کی خیریت پوچھ لو، ان کے سر پہ تیل رکھ دو، ان کا پیر دبا دو، ان کے حالات پوچھ لو، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے قدموں کے پاس تم بیٹھ جاؤ۔ تم کہتے ہو ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اسی باپ کے لیے نہیں ہے جس باپ نے تمہاری پرورش کر کے تمہیں باعزت بنایا ہے، جس باپ نے تمہیں تعلیم دلا کے آج معزز بنایا ہے۔ تمہارے پاس، تم تو شرماتے ہو کہتے ہوئے کہ یہ میرے باپ ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے اگر نہیں ہیں، بہت اچھے لباس میں نہیں ہیں، بہت معزز نہیں ہیں، تو آج کے نوجوان شرماتے ہیں کہتے ہوئے کہ میرا باپ ہے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں تمہارا باپ دیہاتی ہے، تمہارا باپ غیر تہذیب یافتہ ہے، تمہارا باپ بے پڑھا لکھا ہے۔ نہیں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ایک عالم ہوں تو میرے باپ بھی عالم ہو، نہیں، وہ ایک دیہاتی ہو سکتے ہیں، وہ ایک مزدور ہو سکتے ہیں، وہ ایک غریب گھرانے کے ہو سکتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی پڑھ لوں مگر اپنے باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کی خدمت میرے اوپر ضروری ہوگی، ان کا احترام میرے اوپر ضروری ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، جس شعبے سے بھی تم متعلق رہو، تم اپنا کام وہ کرو، لیکن جب گھر میں آؤ تو اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ دو، اپنے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دو، اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دو اور ان کی خیریت پوچھو، ان کی خدمت کرو، اپنے بساط کے مطابق ان پہ خرچ کرو اور خرچ کر کے خوش ہو جاؤ کہ میری کمائی کا کچھ حصہ میرے ماں باپ کی خدمت میں صرف ہو گیا۔ شرماؤ نہیں، یہی تو کامیابی کا راز ہے۔ آج لوگ، کوئی مشکل آ گئی، بابا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بابا صاحب تعویذ دے دیجئے، گنڈا دے دیجئے، پھونک دیجئے۔ بابا صاحب 100 روپے کا تعویذ دیتے ہیں، 200 کا تعویذ دیتے ہیں، 500 کا تعویذ دیتے ہیں۔ امریکہ میں تو اخبار چھپتے ہیں اردو میں، مفت میں کوئی نہیں لیتا، کوئی نہیں لیتا۔ جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد لوگ لے کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے لیجئے اخبار۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اخبار پڑھنے کا۔ جب دروازہ کھول کے لوگ بیٹھنے لگتے ہیں تو زبردستی کار میں پھینک دیتے ہیں اخبار، جائیے گا سونے سے پہلے ذرا پڑھ لیجئے گا۔ تو اس میں رہتا کیا ہے؟ خبر کم، ایڈورٹائز زیادہ۔ ایڈورٹائز کس کی؟ بابا صاحب کی۔ اس میں کوئی بنگالی بابا ہیں، کوئی اجمیری بابا ہیں، کوئی اور کوئی فولادی بابا ہیں، سمجھ رہے؟ اور اس میں دعویٰ کیا ہے؟ 3 منٹ 3 سیکنڈ میں آپ کی مشکل 100% حل۔ 100% حل یہ کون گارنٹی لے سکتا؟ کوئی لے سکتا؟ اور دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں لیتا، مگر یہ بابا صاحب لیتے، اور فون نمبر ان کا اس میں۔ اور یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ لندن میں۔ جب آپ فون کریں گے امریکہ سے، ان کے پاس فون پہنچا، دیکھ لیتے ہیں نمبر، یہ تو امریکہ کا۔ آپ نے کہا بابا صاحب ہم امریکہ سے فون کر رہے ہیں، ہماری ایک مشکل ہے، تو کیا کہیں گے؟ اچھا مشکل ہے، لیکن یہ بتاؤ کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کریڈٹ کارڈ؟ ہاں ہاں۔ ارے ہماری بل کیسے ادا کرو گے وہاں سے؟ آپ نے کہا نہیں ہے، کہیں گے اچھا چلو لے لینا کریڈٹ کارڈ، پھر بات کرنا، ابھی رکھو فون رکھ دو۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو بابا صاحب کہیں گے ذرا اپنا نمبر لکھواؤ، کریڈٹ کارڈ کا نمبر لکھواؤ۔ جیسے ہی آپ نے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لکھوایا بابا صاحب کو، تو بالکل صحیح کہتے ہیں 3 منٹ 3 سیکنڈ میں مشکل حل۔ مگر کس کی مشکل حل؟ بابا صاحب کی مشکل حل۔ آپ کے اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالر نکال لیں گے بابا صاحب کے آدمی، ان کی مشکل تو حل ہو گئی، آپ کی مشکل میں اضافہ ہو۔
آپ سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات کا حل ان دنیاوی باباؤں کے پاس ہے، کاروباریوں کے پاس نہیں، آپ کی مشکل کا حل آپ کے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے۔ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کدعاء النبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی دعا قبول ہو جائے تو کہاں تم باباؤں کے چکر میں پڑے ہو، ان کاروباریوں کے چکر میں پڑے ہو، ان سے تمہارا مطلب حل نہیں ہوگا۔ تم اگر سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا قدم پکڑ کے ان سے دعا کرا لو، ان کی خدمت کر کے، اور وہ دل سے دعا کر دیں گے تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ سید الانبیاء فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر تم کاروباری اعتبار سے پریشان ہو، اپنی صحت کے اعتبار سے پریشان ہو، بیماریوں میں پریشان ہو، تو کہیں اور جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے دنیا داروں کے پاس۔ حدیث شریف میں ہمارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات، جو نسخے ہیں وہ تو اپنائیں، ہم وہ نسخے نہیں اپناتے، اور ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں تو ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ان کے مرید نے، غالباً یہ حضرت شرف الدین احیاء منیری علیہ رحمہ جو مخدوم بہار کہلاتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضور طبیعت چاہتی ہے تہجد پڑھوں مگر آنکھ نہیں کھلتی، روز سوچتا ہوں تہجد کے وقت اٹھ جاؤں مگر آنکھ نہیں کھلتی، کیا کروں؟ کیسے؟ ہم لوگوں سے کوئی پوچھے تو کہیں گے کہ اچھا موبائل ہے، الارم لگا لو 3 بجے کا، اٹھ جانا، تہجد پڑھ لینا 3 بجے۔ لیکن اللہ والوں کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ رات میں تہجد کے لیے کھل جایا کرے تو اس کا ایک نسخہ مجھ سے سن لو۔ پیر صاحب نے بیان کیا اپنے مرید سے کہ سن لو، دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رات میں جب تم چاہو گے تمہیں بیدار کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ جو شخص دن میں اللہ کی معصیت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ رات میں تہجد کے وقت اٹھ جائے تو اللہ کی طرف سے اسے بیدار کر دیا جائے گا۔ وہ جب چاہے گا تہجد پڑھنا اسے بیدار کر دیا جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ ہمارے بزرگوں کا نسخہ ہے کہ عمر میں برکت اگر چاہیے، صحت میں برکت چاہیے تو علاج معالجہ بعد میں ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ یہاں جو گناہوں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، وہ اللہ اس کی مشکلات کو بھی دور فرماتا ہے، اور روزی تو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معراج شریف کا صرف واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیکھیں یہ معراج سید الانبیاء کو ہوئی، لیکن اللہ نے سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی معراج کا انتظام فرما دیا کہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب یہ نماز ہماری معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، مگر اس نماز کی پابندی کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ تلاوت کریں گے، اور مشکلات کی ایک لمبی فہرست بیان کریں گے۔ جن مشکلات کا زوال اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے وہ ذکر آپ کرتے نہیں۔ اگر کسی گھر میں قیام کریے، مطلب برا نہ مانیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے وہاں ہم لوگ تو ٹھہرتے رہتے ہیں جلسے جلوس میں، اگر کہتے ہیں ذرا سا قرآن شریف لائیے تلاوت کرنا، تو بڑی دیر کے بعد وہ جھاڑ اوڑ کے قرآن لاتے ہیں، لگتا ہے یہ سال بھر کے بعد ہی انہوں نے ہاتھ لگایا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل قرآن پڑھتے ہی نہیں آپ۔ بہت پڑھیں گے تو رمضان شریف میں پڑھ لیں گے۔ بولی کیا قرآن صرف سال میں 1 مرتبہ پڑھنے کے لیے؟ بولو میرے بھائی، یہ قرآن تو ہمارے لیے دستور حیات ہے۔
اسی میں آپ کی شریعت کے سارے مسائل ہیں اجمالی طور پر. قرآن یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ رہے ہیں، بے سمجھے بھی اس کو پڑھو گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے. لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے. بولیے پڑھتے ہیں؟ اور لوگ کہتے کیا ہیں؟ دلچسپی نہیں ہوتی مولانا صاحب، عربی زبان میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے اس میں. بولیے ٹھیک ہے، عربی زبان میں آپ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سمجھیں؟ بولو سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے امام صاحب مخدوم گرامی مرتبہ حضرت مولانا قاری شاہ حافظ و قاری شاہ محمد صاحب آپ کے اس مسجد میں رہتے ہیں، کبھی آپ گئے کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھا دیجیے؟ بولو گئے آپ؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کا بیٹا انگلینڈ چلا جائے، لندن چلا جائے اور وہاں سے انگریزی میں خط لکھے، اور جب وہ خط آئے تو آپ طاق پر رکھ دیں گے؟ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو کیا یہ کہہ دیں گے ارے میں تو اردو جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں، اور اس نے انگریزی میں خط لکھ دیا ہے، اس کو طاق پہ رکھ دیں گے؟ نہیں پڑھیں گے اس کو؟ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں انگریزی تو اپنے پڑوس میں لے کے جو انگریزی داں ہوگا اس کے پاس لے کے جائیں گے اور کہیں گے اس خط کو جلدی سے پڑھو، یہ میرے نور نظر کا خط ہے، یہ میرے لخت جگر کا خط ہے، یہ میرے بیٹے کا خط ہے، اس خط میں میرے بیٹے نے کیا لکھ دیا ہے مجھ کو بتاؤ، کیا مطالبہ کیا ہے، لندن کے حالات کیا لکھا ہے، اپنی جاب سے متعلق کیا لکھا ہے، اپنی ضرورتیں کیا بیان کی ہیں، مطالبات ہم سے کیا کیے ہیں، پڑھ کے سناؤ. جب تک وہ خط پڑھوا کے ماں باپ سن نہیں لیتے ہیں ان کی روح کو سکون نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کے کلام سے بھی محبت ہے، بیٹے کے خط سے بھی محبت ہے. آپ مجھے بتاؤ ایک ماں باپ کو، مومن کو جہاں اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کو اپنے رب سے محبت نہیں ہے؟ بلا شبہ محبت ہے. جب رب سے محبت ہے تو اس کے کلام سے بھی تو محبت ہونا چاہیے، اس کے قرآن سے بھی تو محبت ہونا چاہیے. کہ کیا آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم امام صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ وہ سورہ فاتحہ جس کو روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو سمجھیں. نہیں، بیٹے سے محبت تھی تو اس کے خط سے بھی محبت ہوئی کہ ہم نے جا کے جب تک پڑھوا نہیں لیا سکون نہیں ملا. اگر ماں باپ کو محبت اولاد سے ہے تو ایک مومن کو اپنے رب سے محبت کی بنیاد پر اس کے قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے. 24 گھنٹے میں میرے بھائیوں ایک مرتبہ ضرور اپنے ہاتھوں میں قرآن لو. صرف رمضان میں نہیں، فجر پڑھو، مگر فجر پڑھو گے تب نہ لوگے. فجر پڑھو، ہاتھوں میں قرآن لو. ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ایک رکوع پڑھ لو، اس کو دیکھ لو روزانہ نگاہوں سے، اس کو ہاتھوں میں لے لو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کو چند سورتیں پڑھ لو، چند آیتیں پڑھ لو، چند صفحات پڑھ لو. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں، تمہارے نگاہوں کو تازگی بخشنے والی ہیں، تمہارے آنکھوں میں نور کا اضافہ کرنے والی ہیں. اس لیے قرآن پڑھو اور نماز کی پابندی کرو. یہی اللہ و رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی تو گویا معراج کی قدر کی، آپ نے معراج کے تحفے کی قدر کی ہے. یہ جلسہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ معراج کے جو فوائد ہیں، معراج کا جو تحفہ ہے، معراج والے پیغمبر جو لے کے آئے ہیں کہ ہمیں انہوں نے معراج کرائی ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، اس معراج کے تحفے کی ہمیں قدر کرنی. بولیے کرنی ہے؟ آپ سوچتے ہیں مولوی صاحب مبارک پور سے آئے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، ان کو نذرانہ دے کے رخصت کر دیں گے. ہم تو ویسے ہی رہیں گے جیسے رہتے ہیں. بولیے سوچتے ہیں یہ مولوی صاحب کیا کریں گے، کچھ کر پائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ نہیں ہے کہ اب ان کے درے سے کام چلایا جائے. یہ تو مولانا صاحب ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کر کے چلے جائیں گے. ہمیں اپنے ہم بلا شبہ حضرت عمر کا زمانہ ہوتا تو آج ہماری طرح وہ صرف سمجھاتے نہیں بلکہ ایک مرتبہ سمجھا دیتے، دوبارہ ان کا درہ سمجھاتا.
سرکار کے وصال کے بعد ایک صاحب جمعہ کے بعد تقریر کرنے لگے مسجد نبوی میں. آواز کچھ بلند ہو گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہلوایا کہ یہ جو وہ جمعے کے بعد آرام کرتی تھیں تو ان کو خلل ہوتا تھا کہ یہ بڑی آواز سے تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ یہ جو مقرر صاحب تقریر کر رہے ہیں ان سے کہہ دیں آواز اور پست کر دیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو مقرر صاحب کہنے لگے میں کوئی دنیا کی بات کرتا ہوں, میں تو دین کی بات کر رہا ہوں. حضرت ام المومنین سمجھ گئی یہ سمجھنے والے نہیں. تو حضرت عمر سے کہلوایا کہ آپ ذرا ان کو سمجھا دیجئے, ہم نے تو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ بات ہی نہیں مان رہے. حضرت عمر تشریف لائے اور فرمایا کون تقریر کرتا ہے جی, ذرا کھڑا ہو جائے. وہ تو سیدھے سمجھاتے تھے نا, ذرا کھڑا ہو جائے. کھڑے ہوئے ایک ساتھ, بولے یہ بتاؤ ام المومنین نے کچھ سمجھایا تھا آپ کو؟ بول ہی نہیں رہے. بولے اب اگر آواز آ گئی تو عمر سمجھانے نہیں آئیں گے, نہ ام المومنین سمجھائیں گے, یہ درہ سمجھائے گا, یہ جان لو. تو آج حضرت عمر تو نہیں ہیں, یہ ان کے غلام سب سمجھا رہے ہیں. حضرت عمر اللہ اکبر, کہاں مدینہ کہاں ایران, کہاں مدینہ کہاں شام. آج شام, کل اسلامی ریاست کا ایک اسٹیٹ تھا شام, آج اس شام میں 4 ملک بنے ہوئے ہیں. صرف شام کی بات کر رہا ہوں, اور مدینے سے لے کے ایران تک کتنے ملک ہیں آپ جغرافیہ دیکھ کے دیکھ لیجئے, نقشہ دنیا کا. حضرت عمر اکیلے اس پہ حکومت کرتے تھے, دن بھر حکومت کے فیصلے کرتے, رات میں کب سوتے تھے جب دنیا سو جاتی تو جا کے گشت کرتے, دیکھتے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا, کب آ کے سوتے, اور فجر کا وقت ہوتا تو یہی حضرت عمر اٹھ جاتے. اور اٹھتے تو اکیلے نہیں اٹھتے ہم لوگوں کی طرح کہ چلو اٹھے اور چلے گئے سیدھے مسجد, نہیں, اٹھتے تو اپنی بیوی کو بیدار کرتے, اپنے بچوں کو بیدار کرتے, اپنی بچیوں کو بیدار کرتے, اپنے ماتحتوں کو بیدار کرتے, اور پھر جب مسجد نبوی کی طرف نکلتے تو جتنے گھر پڑتے تھے مسجد نبوی تک سب کو بیدار کرتے جاتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ, اے اللہ کے بندو اب اٹھ جاؤ, اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب سونے کا وقت نہیں ہے, اٹھ جاؤ. سب کو بیدار کرتے جاتے اور مسجد نبوی میں جا کے خود ہی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھانے کا, ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, ہمارا کوئی شاگرد نماز پڑھا دے گا, ہمارا کوئی طالب علم نماز پڑھا دے گا. ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضرت عمر خود مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے, اور نماز پڑھانے کے بعد ایسے دائیں بائیں صرف ایک نظر ڈال دیتے اور وہ اتنی دیر میں پہچان جاتے تھے کہ کون نہیں آیا نماز میں. اس کے گھر جاتے, اللہ اکبر, کتنا وقت میں اللہ نے برکت دے دی تھی. گھر جاتے, ایک دن گئے, ایک صاحب کو دیکھا نہیں ہے, گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا, اور جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں تو وہ کانپنے لگی. عرض کرتے ہیں حضور کیسے صبح صبح آپ ہمارے گھر آ گئے, خیریت تو ہے؟ بولے ہاں خیریت ہے, آپ کے بیٹے کو میں نے نماز فجر میں نہیں دیکھا, خیریت معلوم کرنے آیا ہوں, آپ کا بیٹا کیوں نہیں مسجد گیا, خیریت تو ہے, بیمار تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا گیا نہیں میرا بیٹا نماز پڑھنے. آپ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, بس کہہ رہی حضور کھڑے رہیں, تشریف رکھ کر میں جاتی ہوں اندر, دیکھتی ہوں کہیں سو تو نہیں گیا ہو. اندر گئی, کمرے میں جھانک کے دیکھا تو بیٹا واقعی سو رہا تھا. ماں نے آواز دیا بیٹے تم سو رہے ہو, امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین کا نام سنا لڑکے نے, اب کیسی نیند کیسا بستر. حضرت صاحب اٹھ گئے جلدی میں, اور پائجامہ باندھنا تھا لیکن باندھے نہیں, ڈر کے مارے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. ایک ہاتھ سے اپنا ازار پکڑا اور دوڑتے ہوئے امیر المومنین کی طرف دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا کیوں جناب نماز فجر میں کہاں تھے آپ؟ کہا حضور آنکھ لگ گئی تھی, سو گئے. فرماتے ہیں پھر اٹھ کیسے گئے, کیسے اٹھ گئے؟ بول ہی نہیں رہے.
ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے منادی نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تب تمہاری آنکھ نہیں کھلی، اور جب تمہاری ماں نے کہہ دیا کہ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہیں تو ایسی نیند کھل گئی تمہاری کہ اپنا پیجامہ بھی نہیں باندھے اور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کہ اللہ کے بندے، کاش تم اگر اپنے رب سے ڈرے ہوتے تو تم مسجد نبوی آ گئے ہوتے۔ اللہ کے بندو، عمر سے ڈر کے نماز نہ پڑھو، اپنے رب کے ڈر سے اور خوف سے تم نماز پڑھو۔ اگر تم اپنے رب سے ڈرتے تو تم مسجد نبوی آ گئے ہوتے۔ میرے بھائیوں، آج عمر نہیں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نہیں ہے، مگر یہ علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے ممبر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، میلاد کے مواز سے آپ کو آواز دیتے ہیں، جلسوں کے ممبر سے آپ کو آواز دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر نہیں آئیں گے آپ کو سمجھانے، اب ان کی حکایتیں سنا سنا کے یا ہمارے علماء آپ کو سمجھائیں گے۔ آج اگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو کل قیامت میں جانتے ہیں کیا ہوگا؟ قرآن کی زبانی سنیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، قیامت میں گنہگار جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سر جھکائے، اللہ فرماتا ہے سر جھکائے اپنا گنہگار کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کہیں گے اے اللہ، دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے، تیرے علماء سمجھاتے تھے، تیرے ائمہ سمجھاتے تھے، تیری آیتیں، تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سمجھاتے تھے، لیکن ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، سن کے انسنی کر دیتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ مولوی صاحب ہیں، ان کا کام ہی ہے اس طرح سمجھانا، ہم اپنا کام کریں یہ اپنا کام کریں گے۔ اللہ ہم کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن اے مولا آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے دنیا میں سمجھا رہے تھے۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وہی حق تھا جو تیری آیتیں پڑھ کے سمجھا رہے تھے، تیرے نبی کا ارشاد بتا رہے تھے، وہی حق تھا۔ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب نیک کام کریں گے، اب گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، نیکی کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب نیک کام کریں گے، دوبارہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب کسی شک و شبہے میں نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، ایک بار تو تمہیں بھیج دیا، اب دوبارہ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ دنیا میں ایک ہی بار بھیجا جاتا ہے، لیکن سنو، جیسے تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، میری نصیحتوں کو بھلا دیا، آج قیامت میں تمہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی، تمہاری طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، کل آخرت میں شرمندہ ہونے سے پہلے آج شرمندہ ہو جائیے، آج احساس کر لیجئے۔ یہ علماء آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ کل آپ شرمندہ نہ ہو، کل ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، آج ہی ہم اپنی اس بچی کھچی زندگی کو غنیمت سمجھ لیں اور اس میں انقلاب پیدا کر لیں، توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کا قرب تلاش کر لیں، تحفہ معراج کی پابندی کر لیں، تو انشاءاللہ قیامت میں ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر وہ نماز کی پابند ہوں تو اپنے شوہروں کو بیدار کریں، اپنے ماں باپ کو بیدار کریں، اپنے بچوں کو بیدار کریں۔ اگر شوہر نمازی ہے تو اپنی بیوی کو بیدار کرے، اپنے بچیوں کو بیدار کرے، اپنی بچیوں کو بیدار کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اکیلے نہ جاؤ نماز پڑھنے، جاؤ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، عورتوں کو بیدار کر دو کہ وہ گھر میں رہ کے نماز پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اور پھر نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر، قرآن کی چند سورتیں اور صفحات پڑھ کر وہ تلاوت کریں۔ پھر دیکھو گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے، پھر دیکھو کیسے سکون ملتا ہے، پھر دیکھو کیسے راحت کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ کام کرو جو اہم ہے، پھر اس کے بعد آپ وہ کام کرو جو مستحبات میں سے ہیں، جو نوافل ہیں، جو سنن ہیں، پہلے وہ کام کرو جو فرائض میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جے پور میں ہم آئے تقریر کریں، پتہ چلا کہ یہاں 800 ڈیگ بریانی بنتی،
ٹھیک ہے، لیکن یہ 800 دیگ کی بریانی یہ آپ کے مذہب کو نہیں روک پائے گی۔ اس شہر میں ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے جس ادارے سے علماء پیدا ہوں، وہی دین کی حفاظت کریں گے۔ بریانی کھا کے لوگ چلے جائیں گے، پیسہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا ان کاموں پر، مستحب کاموں پہ وہ خرچ نہ کرو جو خرچ آپ اپنی مسجدوں پہ کر رہے ہو۔ مسجدوں پہ کرو، ائمہ پہ کرو، مدرسوں پہ کرو، مکاتب پہ کرو۔ اور یہ زمانہ آیا ہے کہ یہ خوشحال طبقہ اب مدرسوں کے مکتب میں نہیں پڑھانا چاہتا، تو آپ ان کے لیے اسلامی اسکول کھولو جس میں آپ اسکول کی تعلیم بھی دو اور کچھ علماء اور قاری لوگوں کو رکھ کر ان کا قرآن صحیح کراؤ، ان کو دینیات پڑھاؤ، تاکہ کل جب وہی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو اور ماسٹر ہو، کسی بھی شعبے میں جائے وہ، تو کم سے کم وہ قرآن کی سورتیں پڑھ کے کسی کی امامت تو کر سکے، قرآن پڑھ کر کے وہ لوگوں کو سمجھا تو سکے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہو لیکن پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے ڈاکٹر اور انجینئر ہو۔ اس لیے اپنے پیسے ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے آپ اسلامی اسکول بھی کھولو تاکہ اس میں اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکو۔ آج اسکولوں میں جو الٹا سیدھا کام ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہو غیر مسلموں کے اسکولوں میں، اس لیے اپنے ان بچوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاں مدرسے کھولنے ضروری ہیں وہیں اسلامی اسکول بھی کھولنا ضروری ہے۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی شاعر پڑھ دیا، صاحب ایک شعر پر ہزاروں روپے لوگ دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن کاش تم اپنے امام کے بارے میں سوچ لیتے کہ میرا امام جو 24 گھنٹے مجھے نماز میری سروس کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرے کام کرتا ہے، میرے بچوں کو پڑھاتا ہے، مجھے نماز پڑھاتا ہے، مجھے مسئلہ بتاتا ہے، کاش اس امام پر تم قربان کرتے، اس کی تنخواہوں پہ غور کرتے، اس کی ضروریات پہ غور کرتے، تو آج مسجدوں کا حال اچھا ہوتا، اماموں کا حال اچھا ہوتا۔ آپ کو میں یقین سے بتا رہا ہوں، میں جامعہ اشرفیہ میں رہتا ہوں، یہ مفتی عالمگیر صاحب قبلہ یہ وہاں سے فارغ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر کے کہ آج جب کسی مسجد سے امامت کی جگہ آتی ہے تو ہم جب کسی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ امامت کے لیے تو وہ امامت نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا حضرت میں امامت نہیں کروں گا۔ امام پورے محلے کی بیوی مانا جاتا ہے، جو ہوا اس پر اپنا روب جمانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نماز میں اگر اس نے سورت لمبی پڑھا دی تو مصلی ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی پڑھا دی تو ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی 1 منٹ دیر ہو گئی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا وہ آپ کا نوکر ہے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کا غلام ہے؟ آپ سے دیر ہو سکتی ہے مسجد میں جانے میں، تو کیا اس سے دیر نہیں ہو سکتی؟ وہ کہیں جام میں نہیں پھنس سکتا، اس کی آنکھ کبھی نہیں لگ سکتی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو سامان ایسے ہی مفت میں مل جاتے ہیں؟ اس کے بال بچے نہیں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے اماموں کی تنخواہوں پہ بھی نظر ثانی کرو، اپنے مکاتب کے مدرسین کی تنخواہوں پہ بھی نظر ثانی کرو۔ جلسوں پہ جس طرح خرچ کرتے ہو جلسوں کو سستا بناؤ، مسجدوں اور مدرسوں کو مستحکم بناؤ۔ بری لگ رہی ہے بات؟ نہیں لگنا چاہیے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اب ہمارا کوئی شاگرد تیار نہیں ہوتا ہے امامت کے لیے، کہتا نہیں ہم امامت نہیں کرنا چاہتے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوئی اس طرح تو مسجدوں کے لیے امام نہیں ملیں گے۔ ہر محلے میں مسجد ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ اس لیے عزت کرو اپنے اماموں کی، عزت کرو اپنے علماء کی، عزت کرو ان حفاظ کی۔ یہ حفاظ معلوم ہے اللہ اکبر یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں کا رواج تو میں نہیں، یہ بیچارے پہلے اب تو کچھ کھانے پینے کا نظام صحیح ہو گیا، لیکن جس وقت آپ رات کے سناٹوں میں، رات کے اجالوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر قورمہ اور بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ لڑکے سبزی آلو کی کھا کے یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت رات میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ علماء بیٹھ کے یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح قرآن سینے میں رکھ کے پھر آپ کی خدمت کے لیے رمضان میں تراویح سناتے ہیں۔ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا ہے، لیکن افسوس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں
میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے محلے کی ذمہ داریاں سمجھیں اور اس میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جو قرآن پڑھتی ہیں، اپنی ان بہنوں کو قرآن پڑھائیں جو قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں، جو قرآن انہوں نے سیکھا نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھا دیں۔ جب وہ تلاوت کریں گی تو اگر ان کو ثواب ملے گا تو پڑھانے والی خاتون کو بھی ثواب ملے گا۔ اور عورتیں عورتوں سے آسانی سے پڑھ لیتی ہیں، اس لیے کوئی جاہل نہ رہ جائے، کوئی ایسا نہ رہے جو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو۔ نوجوانوں سے گزارش ہے حافظ شاہ محمد صاحب کی خدمت میں حاضری دیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تحفہ نماز جو ہمارے سرکار معراج کی رات لے کے ہمارے درمیان آئے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ایک جاتے جاتے عرض کر دوں، جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے کہ نوجوانوں سے خاص کر گزارش ہے کہ آپ تھوڑا صبر سے کام لیجئے۔ ابھی بھی ہمارے ہاں دارالافتاء میں مفتی صاحب آپ تو جانتے ہیں، آپ تو فتویٰ لکھتے ہیں، ابھی بھی طلاق کے مسائل بہت آتے ہیں نہیں؟ حکومت کی نگاہ کتنی سخت ہے، اس کے باوجود بھی کوئی سعودیہ میں ہے، وہاں سے بیوی سے تو میں ہو گئی فون پہ تو طلاق دے دیتا ہے، کوئی گھر پہ ہے بیوی نہیں آ رہی ہے تو طلاق دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آپ کی انہی خامیوں نے حکومت کو قانون بنانے پہ مجبور کر دیا ہے، جس کا جواب علماء دے نہیں پاتے بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں مطمئن کرنے کی، لیکن ابھی ہمارے ہاں وہ الہیوں والے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ بتائیے جب سے حکومت نے اس پر ایکشن لیا ہے اس کے بعد سے کتنے مسئلے طلاق کے آپ کے پاس آئے، ذرا سروے کر کے بتائیے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کیا یہیں صرف آئے؟ بولے نہیں، پورے ہندوستان کے دارالافتاء میں آرڈر گیا کہ دیکھیں کتنے مسائل اس کے بعد سے آئے۔ یہ پوری نقل و حرکت ہے، نگاہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ کیا کسی بھی جھگڑے کا جواب طلاق ہی میں ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے آپ کی زندگی کا؟ کون آپ کو سمجھائے گا؟ آپ غصے میں آ جاتے ہو تو اپنے مسائل، اپنے گھر کے ضروریات کو آپ خراب کر لیتے ہو، مسائل کو سے دو چار ہوتے ہو تو گھر کا ماحول خراب کر لیتے ہو طلاق دے کے، پھر روتے ہو، مفتی عالمگیر صاحب کے پاس آ کے بتاتے ہو حضرت کوئی صورت پیدا کریں۔ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب آپ کو خیال آتا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایسا میں مانتا ہوں کبھی بیوی تیز مزاج ہوتی ہے، بات زیادہ کرتی ہے، مزاج میں اس کے سختی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو طلاق دے دو، نہیں، یہ جواب نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کرو اور اس کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کر لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے آسان تو ہبو شیئا وہو شر لکم، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، بری ہو، اور کبھی کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ کبھی کبھی بعض بیویاں یا شکل و صورت کے اعتبار سے تمہیں ناپسند معلوم ہوتی ہیں، مگر اللہ نے اس میں ایسی بھلائی رکھی ہوتی ہے کہ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو دنیا آخرت میں تمہارے لیے سعادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیا پتا اس میں خیر ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں دور خلافت میں ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کی ذاتیوں سے تنگ آ کے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کے فیصلہ کرانا چاہا۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فیصلہ کرانا چاہا، کیا کرانا چاہا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ حضرت عمر کا روب ہے، دبدبا ہے، چلو اپنی بیوی کے بارے میں بتاؤں گا ان سے کہ میری بیوی تیز مزاج ہے اور شکایت کروں گا، وہ ڈانٹ دیں گے، سمجھا دیں گے تو میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ضرورت سے وہ آئے، اور جب آئے تو حضرت عمر گھر میں تھے، باہر نہیں تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے سنا کہ حضرت عمر کی بیوی خود ان پہ برس رہی ہیں اور حضرت عمر نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں۔ یہ سوچنے لگے یا اللہ، حضرت عمر رہتے مدینے میں ہیں،
قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان سے لرزاں اور ترساں رہتی تھیں، اور بیوی کے ایک سوال کا جواب، ایک بات کا جواب نہیں دے رہے، سن رہے ہیں، چلو ہم سے بڑی مصیبت میں تو یہ خود گرفتار ہے، یہ ہماری مشکل کیا حل کریں گے، واپس جانے لگے۔ جیسے ہی واپس ہوئے، حضرت عمر نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ صاحب جا رہے ہیں، بلایا، کیسے آپ آئے تھے؟ آپ نے کوئی اپنی ضرورت بیان نہیں کی اور جانے لگے۔ انہوں نے کہا سوچا تھا ایک ضرورت لے کے آیا تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ آپ خود اس سے بڑی ضرورت میں مبتلا ہیں، آپ کیا اس مسئلے کو حل کریں گے؟ انہوں نے کہا کون سی بڑی ضرورت؟ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا کہ وہ زیادہ تیز مزاج ہیں، آواز زیادہ بلند رہتی ہے، ان پر شوہر کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے، مگر دیکھا آپ کی بیوی تو میری بیوی سے بھی زیادہ تیز مزاج ہیں، بول رہی تھی، آپ سن رہے تھے، آپ کا روب دبدبا کیا ہو گیا؟ بارگاہ رسالت میں جب کوئی بات ہوتی تھی تلوار لے کے آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اس منافق کی گردن اتار دوں، بیوی کے سامنے آپ کا روب دبدبا کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، سنو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں تم نے میری بیوی کی آواز تو سن لی، مگر سنو یہی میری بیوی ہے کہ حکومت کے کاموں میں میں مصروف رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ گھر کی ذمہ داری نبھاؤں، میری بیوی میرے گھر کے سارے کاموں کو نپٹاتی ہے، ساری ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہے، میرے کپڑے دھلتی ہے، میرے بستر لگاتی ہے۔ کبھی اگر عمر بن خطاب بیمار ہو جاتے ہیں تو رات کے سناٹے میں بیمار عمر ہوتے ہیں، مگر پوری رات بیدار ہو کر میرے لیے گزار دیتی ہے۔ تو سنو تم نے میری بیوی کی خامیوں کو تو دیکھا لیکن اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھا، ان خوبیوں کو بھی تو دیکھو۔ اس لیے جب میں کبھی ناراض ہونا چاہتا ہوں اور اس کی باتوں سے مجھے کبھی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کی خوبیوں پر نگاہ ڈالتا ہوں اور اس کی خوبیوں کے صدقے میں اس کی خامیوں کو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اس لیے تم بھی گھر جاؤ اپنے اور غور کر لو کہ تمہاری بیوی میں خوبیاں کیا ہیں، ان خوبیوں کے صدقے میں اپنی اس کی خامیوں کو معاف کر دو۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر صرف تم خامیاں تلاش کرو گے تو تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس میں 100% بھلائیاں ہوں، کچھ نہ کچھ تو خامیاں اس میں ضرور ہوں گی۔ اس لیے جیسے میں صبر کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی جا کے صبر کرو، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آپ کو اپنے گھر میں کوئی چیز تکلیف دہ معلوم ہو رہی ہو تو کم سے کم اس کی خوبیوں پر نگاہ ڈال کر اس کی خامیوں کو درگزر کر دو، انشاءاللہ آئندہ اس کی خامیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ مار پیٹ اس کا طریقہ نہیں ہے، طلاق دینا اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح نباہ کر لینا یہی اس کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری قوم کو توفیق خیر عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، اپنے اہل کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، ان طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ اس محلے کے جو بزرگوں نے، نوجوانوں نے اور لوگوں نے معراج النبی کے تعلق سے منعقد کیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اس خصوصیت اور اس معجزے کے صدقے میں رب العالمین سب کے دلوں کو نرم فرما دے، سب پر کرم فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ائمہ مسجدوں کے تشریف لائے، اللہ ان کے علم میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم مبارک پور سے آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، لیکن ہم مبارک پور صبح چلے جائیں گے، پھر آپ کو فون بھی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ کی ساری ضرورت یہی علماء پورا کریں گے۔ آپ کے جو شہر کے علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو ائمہ ہیں، اس لیے اگر میری عزت آپ ایک مہمان کی بنیاد پر کرتے ہیں تو مجھ سے کہیں زیادہ اپنے شہر کے علماء کی عزت کیجیے گا۔ یہی میری وصیت ہے، یہی میری نصیحت ہے اور یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی عزت کی تو آپ بھی باعزت رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو ہم گنہگاروں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، ان کے وجود کو بابرکت بنائے، ان کے علم و فضل کو بابرکت بنائے اور امت مسلمہ کے سروں پر ان کے سایہ عاطفت کو دراز رکھے۔
اور ہماری جماعت کو دنیا آخرت میں سرخرو فرما دے رب العالمین۔ جو اختلاف، جو انتشار، مسائل جزیات میں اللہ اتحاد کی راہ پیدا فرما دے، جو دل دور ہیں ان کو قریب کر دے، جوڑ دے رب العالمین، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اس میں جو صحیح ہے، جو حق ہے، جو ثواب ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور جو خطا ہے، جو غلطی ہے، وہ سب اس گنہگار کی طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔